إذ لا سماء ذات برج ولا حجب ذات ارتاج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو لجاج الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے تبھی اجازت دیتے ہیں صلوات حسین مولا کی ذات میں بلند آواز سے اے جناب کی اجازت میں شروع کی جائے ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کے قربانیان کے رزق میں مال عزت صحت سلامتی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے بیمار مومنین کو مولا شفا عطا فرمائے بے اولادوں کو مولا آزادار بیٹے عطا فرمائے بے روزگاروں کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے حج و زیارات ہم سب کو مولا نصیب فرمائے آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے درجات مولا مزید بلند فرمائے امام حسین کے ماتمیوں کی مولا حفاظت فرمائے عزادار و عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے امام زمان شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے شام ہو گئی ہے ڈھیر سارا وقت ہو گیا اور پڑھنے والی تمہیں ہستی نصیب فرمائے انہی میں ایک گنے چنے اوقات میں میں بھی آپ کے چند لمحات نوکری کروں گا تاکہ مغرب سے پہلے مجلس میں ختم ہو سب پڑھ بھی لیں بانیان پہ بھی مشکل نہ بنے آپ بھی حضرات خیریت سے گھر واپس جائیں اللہ کی اس زمین کے اوپر 3 مکان ایسے ہیں 3 گھر ایسے ہیں بات شروع ہو گئی ہے جن جیسا کوئی گھر نہیں ہے مسکرائی پڑھو یار واہ 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 آپ سلامت رہیں بڑے بڑے مہنگے گھر ہیں بڑے بڑے مہنگے محلات لوگوں نے بنائے ہیں اتنے مہنگے بنائے کہ بندے ٹکٹ لے کے ان کو دیکھنے جاتے ہیں لیکن جن 3 گھروں کی میرے بچوں میں بات شروع کر رہا ہوں یہ مہنگی مہنگی محلات ان گھروں کی ایک اینٹ کے برابر بھی نہیں ہے لالا آگے بیٹھے تو بول پائے بڑے بڑے لیٹ ہو گئے ہیں اگر بانی جان کو نہیں چڑھنے چلو جلدی جلدی 2-4 جملے پڑھنے اور تینوں گھروں کی نسبت ہے علی کے ساتھ 1 2 شام ہو گئی ہے شام کے وقت رات تھوڑی ہوتی ہے چونکہ سورج کے ساتھ انسان کی بدن کا اللہ نے بڑا کنیکشن رکھا ہے جیسے سورج غروب کی طرف جاتا ہے تو آسان ٹھنڈے ہونے شروع ہو جاتے ہیں کھانا بھی آپ نے کھا لیا لنگر بھی کر لیا تو چلو اتنا بس مسکراتے رہنا باقی جو بعد میں بیٹھے پھر آپ ان کو محسوس ہو پہلا گھر جس کی نسبت علی کے ساتھ ہے کائنات میں ایسا گھر نہیں ہے جو اس جیسا ہو وہ ہے کعبہ آپ کو بابا سلامت رہیں جوانوں آپ خوش ہو گئے جناب بڑے خوشی ہو گئی در والے رش زیادہ ہے آپ کی آواز تھوڑی ہے جی شامل ہو جائیے ذرا علی علی کر لیں پھر پتہ نہیں کل بھی کرنے دینا کرنے دینا آج وقت مل گیا جس کو ضائع نہ کرنا چاہیے کہ بہت بڑا قیمتی وقت ملا ہے پہلا گھر کعبہ ہے گھر اللہ کا ہے لیکن جب بھی کعبے کا لفظ سامنے آئے گھر اللہ کا ہے لیکن علی یاد آتا ہے یار جو ہاتھ شام کے ٹائم بلند ہو رہے ہیں ان ہاتھوں کو کون کون خیرات عطا فرما رہا ہو گھر اللہ کا ہے بیت اللہ پر لکھا ہوا اللہ کا گھر اگر یہ سید والا جڑا والا گرد و نواح کے سردار اس علاقے کے بچے کی کے سارے عزادار اتنے جوان بیٹھے سب کی زیارت ہم کرتے رہتے ہیں آپ کے چہرے یاد ہیں اور چند کے نام بھی یاد ہیں میں نام لے لوں گا اس بندے کا جو ابھی چپ کر گیا بات اتنی بڑی ہے کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں یہ ہے میرا وطن یہ ہے میرے سردار یہ ہے حسین کے ماتھے ایک باری دل کردہ پہ ہاتھ چاہیے یار خوشی اتر جائے گی حیدری بس میں جانے لگا ہوں ان کے حوالے میں کرتا ہوں بھائیوں کو ہم کو زحمت نہ ہو کیونکہ وقت اب تو دن بھی چھوٹے ہو گئے کعبہ اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں ایک لفظ کہنا ہے اور ہدیہ کرنا ہے تحفہ دینا ہے گفٹ کرنا ہے بندے چائے بھی پلا دے تو خاندانی لوگوں کو نہیں بھولتی جا جو نسلی بچے ہوتے ہیں جوان بزرگ ان کو نہیں بھولتی آپ سارے خاندانی لوگ تشریف فرماؤ میں چائے بوتل پیپسی نہیں گھڑی واچ انگوٹھی نہیں علی کی ولایت کا جوہر تمہیں تحفے میں دینے لگا
اگر قیمت مل گئی تو پھر اگلی دفعہ جب آئے گی تو اور قیمتی موتی ڈھونڈ کے آؤں گا، نہ ملی تو پھر جو سنتے ہیں پر مجھے بھی یاد ہے۔ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، جسے گھر کی ضرورت بھی نہیں۔ یوں کر لوں گا، جب ہم نجف جاتے ہیں نا مرشد علی کا سلام کرنے اور واپس آتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اور یار تم 10-12 دن گھر نہیں تھے، کدھر گئے تھے؟ جی ہم نجف گئے تھے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہے وہاں پہ؟ جی مزار ہے ہمارے مرشد علی کی۔ وہ موترز کہتے ہیں جی وہ تو قبر ہے علی کی، ہے تجھے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں جی قبر میں تو معاذ اللہ، وہ کہتے ہیں مرا ہوا بندہ ہوتا ہے تو مرے ہوئے بندے کو سلام کرنے جاتے ہو؟ چپ چپ چپ، علی کی قبر پہ اگر بحث شروع کی تو پھر یہ دامن نہ تیرا بچے گا نہ میرا، یہ چر ہو جائے گی ہر چیز، پھر برداشت نہیں ہو سکے گا کسی سے۔ اس لیے ہم تو ٹھہر ٹھہر کے علی پڑھتے ہیں تاکہ زمانہ برداشت کرتا جائے۔ بس قیمت میں گفٹ دینے لگا ہوں، علی کی قبر پہ بحث نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ جس لفظ ہے یار میں سمجھا نہیں سکوں گا، لے لینا ہے جوانوں، جس طرح اللہ کو گھر کی ضرورت نہیں اور گھر ہے، اسی طرح علی کی قبر ہے، علی کو ضرورت۔ وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو بلا علی کے لیے بلند ہو جاتا ہے۔ جنہا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کے رشیہ ہی نہ ہوئے علی، جہاں چھاتے اللہ میں ہاتھ اچھے ہے علی۔ سارے بلند ہاتھ کر، جو وجہ اللہ ہو، جو عین اللہ ہو، جو نفس اللہ ہو، جو کلمات اللہ اضافہ کر۔ مولا ہر شر سے شیعہ کو، عزاداروں کو، علماء، ذاکرین، وعظین، خطبہ سب کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح علی علی کرتے رہو، حسین حسین کرتے رہو، اور مولا امام زمانہ کے پہرے میں رہو۔ ساری دنیا بے وارث ہے، صرف ہم وارث والے ہیں۔ یہ محلہ سارے نمبر لے جائے گا، دوسرے آج 33 نمبر بھی لے جاؤ تو بڑی کر دے گا، باقی علی تے پورے نمبر لینے پہ دینے، 33 آنا پاس نہیں علی تے۔ آپ کی کیا بات؟ کیونکہ ہم ہی تو وارث ہے، ہمارا وارث ہے، شہنشاہ ہے، معظم ہے، حجت اللہ، اللہ کی حجت ہے تو یہ کائنات ہے۔ ہمارے وارثوں کی وجہ سے کھا پی رہے ہیں۔ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت ہی نہیں۔ آؤ پھر اللہ سے سوال کرتے ہیں، سارے مل کے مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے ہاتھ میں قدرت کا تازیان ہے، اس کی کل میں پتہ نہیں کیا کیا چھپا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ سارے بڑے اسے سجدہ کرتے ہیں۔ ایک دو، میں وہ ہاتھ گنتا رہتا ہوں ساتھ، جو چاول کھائے حسین کی مجلس کے اور مجلس میں سلام حسین کو نہ کرے، جسے لقمے کھانے کا ڈھنگ ہے وہ ہاتھ چاہ نہیں سکتا ہے، موٹر سائیکل چلا سکتا ہے، علی نے بھی سلام کی تھا۔ علی سے بڑا کون ہے؟ مصطفیٰ سے بڑا کون ہے؟ حسین سے بڑا کون ہے؟ حسن مجتبیٰ سے بڑا کون ہے؟ سارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا ہے۔ وہ تیرے میرے سجدے کے انتظار میں نہیں بیٹھا۔ ادھر والوں جو چپ کر کے بیٹھو، ادھر زیادہ دیکھ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا کہ دیکھ رہا ہوں کہ برکت کس کی وجہ سے نہیں پڑ رہی ہے، سارے حسینی۔ ہاں مولا کی سمجھ، کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سے سوال کرتے ہیں مل کے، مدد کرنا میری مالک، تجھے گھر کی ضرورت ہی نہیں، بنوایا کیوں؟ اوپر لکھوایا کیوں بیت اللہ؟ کہ اللہ کا گھر ہے۔ ہاں، اور جب آپ کعبے کی زیارت کریں، ابھی نیٹ پہ بھی نکال کے دیکھو، زوم کر کے جو تصویر اللہ کے گھر کی تو نظر آئے گی، 4 دیواریں اللہ کے گھر کی، 1 2 3 4، کعبہ گول نہیں ہے، مربع شکل میں ہے۔ دیواریں بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، کیسے لوگ ملا دیے مولا نے شام کے وقت، کیسے لوگوں کی زیارت کروا دی میرے بادشاہ۔ ہاتھ اچھے ہے مولا آپ کو عزت دے، مولا حسین کے مداح خانوں کو اور عزت دے، مولا آپ کی مصروفیت اور مقبولیت میں اضافہ فرمائے، آپ حسین حسین کرتے رہے، یہ سنتے رہے، دل سے دعا دے رہا ہوں۔ 1 کروڑ ذاکر بھی نامور ہو جائے تو پہلے نامور میں کچھ نہیں ہوتا،
जागते रहना, सुनते रहना। 3 दीवारें बिल्कुल ठीक ठाक है माशाअल्लाह। और जब हज का मौसम आता है, अभी इंशाअल्लाह करीब आ जाएगा, सारे हम मुसलमान हज करने जाओगे तो काबे का गिलाफ उल्टा होता है, ताकि जी भर के लोग अल्लाह के घर की दीवारों की ज़ियारत करें। ये वो कहते हैं कि हमने इसलिए उल्टाया है कि ज़ियारत कर ले, वैसे अल्लाह की तरफ से ये जबर है, किसी को पता नहीं है फिर भी उल्टा देते हैं, क्योंकि हज का मानी यही है, किसी लगे हुए जख्म को गौर से देखना। जो पहुंच गए उन्हें मेरी तरफ से वाह है, जो नहीं पहुंचे वो पर मैं क्या कर सकता। अल्लाह कहते सारे जाओ काबे के लगे हुए जख्म को देखो। 3 दीवारें, एक दीवार में यूं लकीर है। और ये जो हमें कहते नहीं, ये शिया लकीर के फकीर हैं, इसी लकीर के फकीर। ये तो नहीं जाने देंगे, लेकिन जाना है मैंने, इनके हवाले भाइयों को रिफर करने लगे। हाँ जी, एक लकीर है यूं। आप पूछे न पूछे, बच्चे पूछे न पूछे, हो सकता है क्योंकि जब बंदा अल्लाह के घर को देखता है तो हर चीज भूल जाएगी। मुझे याद है, मैं पूछूं आपको समानत भी होया कि ये किस बात का निशान है? वो तो लाल इंजन करेंगे, मैं थोड़े बच्चे को दसना भी होया कि ये छोटे छोटे बच्चे बैठे पता सारे नुए, पर मैंने यूं बताना है, यूं करके। ये आज से 1400 साल पहले मौलाना अली की अम्मा नहीं, अबू तालिब की ज़ौजा आई थी। जो हाथ बुलंद हो गए वो हजरत अबू तालिब के सदके में खैरात ले गए। पानी भी बोल बोले तो बड़ी गल है यार, मैं आज थोड़ी कट करना भी दाद दे दी। आज उच्चे जमाने में है हजरत अबू तालिब की पाक ज़ौजा यहाँ पे तशरीफ लाई थी। बीबी के इस्तकबाल के लिए इसी दीवार में दर बना था, जिसका निशान आज भी है। आपको वाहवा है। और जो लोग ना कीमत मुझे वाहवा ना कर सके, उनके ज़हन में एक कड़ी नवी गल पे कर दे, जाफर आके नसीब दाद दे, नवी पे कर दा। तुम्हारे ज़हन में शायद ये हो कि चूंकि वही काबा खड़ा है तो वही लकीर भी है। ऐसा होता तो फिर अली के मानने का मजा क्या आता। कीमत मिल गई पूरी तो आगे पढ़ा जाएगा, वरना इतने लोग तशरीफ फरमाए मेरे बिरादरान मजलिस पढ़ने वाले, उनके हवाले में बात करूंगा। मुझे वैसे भी पढ़ते पढ़ते हुए 10-15 मिनट होने वाले हैं, ये हाथ बांध के कबूल फरमाना है। अगर ऐसा होता कि वही काबा खड़ा और लकीर भी है तो फिर अली के मानने का मजा क्या आता। मुझे अलम की कसम, इस अलम की कसम, हुसैन की कब्र की शबी की कसम, पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमाए सैयदा की मौजूदगी की कसम, आपके अंदर 13 मौजूद है, 13 की मौजूदगी की कसम, 14 के पाक अल्लाह की कसम, झूठे पे अल्लाह की लानत है। तेरे मुर्शिद अली से आने से लेकर आज तक कम अज कम 10 दफा काबा दोबारा बना है। आपको वाह वाह, सबसे पहले आपका हाथ उठ गया, शर्माना नहीं है। 10 दफा काबा दोबारा तामीर हुआ है। ये जो अभी हम अल्लाह के घर की ज़ियारत करते हैं, ये आज से 125 या 26 या 28 साल पहले सऊदी अरब के शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पे दोबारा काबा तामीर करवाया था। जो इससे पिछली इमारत थी वो आज से 400 साल पहले तुर्की के शहनशाहों ने तबर्रुक के तौर पे काबा दोबारा तामीर करवाया था। कभी ज़ल्ज़ले आए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी काबे पे हमले हुए, फिर काबा तामीर हुआ, कभी यजीदी फौज ने काबे पर आग के गोले बरसाए थे, फिर काबा तामीर हुआ। पिंडाल उठ के नहीं चुप कर जाए तो मेरी दाद पूरी है, लेकिन जिंदा मौजूदा है हसन के बाबा का। जब इंजीनियर काबे की तामीर मुकम्मल करके पीछे हटते हैं, फिर लकीर हाथ इधर रखना, नीचे नहीं करने, अभी नहीं करने। आपकी मेहरबानी है तो जवान बैठे, हाथ नीचे नहीं करने मेरे बच्चे। फिर लकीर, फिर निशान, फिर दरार, पैसा, रुपया, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, दिरहम, दिनार, डॉलर, यूरो, दुनिया की करेंसी खर्च की गई। ये लकीर मिटे, ये लकीर मिटे, नहीं मिटी ना आज तक। जान छोड़ हमारी, किसी और को काफिर शाफिर कहे के बच्चे पाल मौलवी, जरा हमें अमन से सोने दे, पाकिस्तान का अमन भी कायम रहने दे। जब दुनिया की सुपर पावर्स मिल के अली की एक लकीर का मुकाबला नहीं कर सके, ये मौलवी बेचारा अली की गदीर का क्या, ये कैसे जवान मिल गए हैं मुझे
करवा दी अली की पाक बेटी ने। हाथ ऊंचा चाह के हैदर, सिमटता जा रहा हूं क्योंकि 6 बजे तक अज़ान आ जाती है। आप सलामत हो। जब अली की लकीर ना मिटा सके, इधर वाले भी बोल पढ़ो, पता तो लगे तुम्हारे दिल में भी अली है। नहीं अली तो फिर यहाँ क्या करने आया? अली होना चाहिए, जितना समंदर उतनी लहरें। कोठे बंगले कार पराडो, इज्जत शोहरत नाम मकाम जमीन जागीर बैंक बैलेंस मुरब्बे औलाद, इसका लुत्फ हर बंदा लेता है। अली की विलायत लुत्फ सिर्फ हलाली लेते हैं। आप हलाल ज़ादे तशरीफ फरमाए साहब, आप शियान हैदर करार है, आपके दिल में अली है। हाँ, काबा अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह, निस्बत अली के साथ है। और अल्लाह से पूछे कि घर बनवाए क्यों? और जो उन्होंने काबा बनाया है, जो मेमारे काबा है, उनके नाम बताऊं आपको? दसा जी, हजरत इब्राहिम जो है ना, दीवारें बुलंद करते थे। हजरत इस्माइल पत्थर उठा के देते थे। हजरत जिब्रील गारा। इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम। मेरा दिल करते मैं अली के दुश्मन का रिस्क बंद कर दूं। भूखा मरे लपी को भी, लेकिन रिस्क अल्लाह ने अपने और आले मोहम्मद के हाथ में रखा है। जिसे दे जिसे ना दे, ये तो मेरे बस में होता तो भूखा मरता। मौला दी कसम है, जिस अली जिस जगह में अली आए हैं, काबा जिन्होंने उसे बनाया वो सारे अलैहिस्सलाम। अली को क्या कहूं? शाबाश। अब वो लोग मिल गए जिनके लिए मैंने इशारा किया है। इब्राहिम भी अलैहिस्सलाम, इस्माइल भी अलैहिस्सलाम, जिब्रील भी अलैहिस्सलाम। चलो मैं एक जुमला यूं करके कहता हूं, वयुतइमून तुआमा अला हुब्बिही मिस्कीनुम व यतीमुम व असीरा। जिब्रील, मिकाईल, इसराफील, 3 फरिश्ते अली के दरवाजे पे रोटियां मांगने आए थे। एक दिन जिब्रील ने मांगी, एक दिन इसराफील ने, एक दिन मिकाईल। और यार जुमला कहने तो खुदा के वास्ते पहले सेटिंग कर लिया करो। जिब्रील मांगने आया, इसराफील मांगने आया, और मिकाईल। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम। हद हो गई है। जो अली से मांगते हैं वो अलैहिस्सलाम है। अली को क्या होगा? अब अल्लाह से पूछे, बस मैं समझ गया। अल्लाह से पूछे क्यों बनवाया काबा? जरूरत भी ना थी, बनवाया क्यों? अल्लाह कहते 4 कामों के लिए काबा बनवाया है। अब जाकर तवाफ करने वालों के लिए, पूछना उलमा से, पढ़ना कुरान। तवाफ करने वालों के लिए, रकू करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए। मैं सुनदा बड़ा चंगा, पढ़दा मैं चंगा हाँ या नहीं, ये तो तुम्हें पता है। मैंने ये पता है मैं सुनदा बड़ा चंगा। सुनना हर किसी को नहीं आता। तवाफ के लिए, रकू के लिए, सजदे के लिए। और चौथा काम है एतकाफ में बैठने वालों के लिए। बोल पाए? हाँ हाँ, सारे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? खरीदार एक भी निकल है तो खरीदारी होता है। तवाफ, रकू, सजदा, एतकाफ, 4 काम 4 है, लेकिन 3 काम काबे से बाहर होते हैं। तवाफ काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर, सजदा काबे से बाहर। देखो देखो यार, बंदे आके ना खड़ा मार देने पाकिस्तान, साढ़े तो रोक पाते ने, हज दे हाल सुनाते ने। मैं यार गया तो मैं ना काबे के अंदर नमाज पढ़ के आया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। काबे के अंदर 1 2 नहीं होती काबे के अंदर यार। 4 दीवारें, 1 2 3 4। इधर मुंह करेंगे तो इस दीवार को पुष्ट होगी, तो काबे को पुष्ट हो जाए तो नमाज कैसे? नमाज काबे से बाहर, तवाफ काबे से बाहर, रकू काबे से बाहर। एक एतकाफ है जो काबे के अंदर होता है। और शिया सुन्नी दोनों उलमा और मुज्तहिदीन ने लिखा है, पहुंचना है आपने, कि एतकाफ की कम
पास कम मुद्दत 3 दिन और 3 रातें हैं। ना अली की माँ से पहले कोई बैठा है, ना अली की माँ के बाद आज तक ये सादत किसी को हासिल नहीं हुई। बंदे आने ने कि आ गए काबे चली तो केड़ी बड़ी गल है, ते शिया में बोस्कियां पा के ते छड़ियां ला के ते पतियां ला के ते नाले पे मार देने, ये केड़ी बड़ी गल है, अली काबे च आ गए, नहीं ना बड़ी गल। चल अब तो काबे की चाबी तेरे पास है, भेज किसी मां को जो जिंदा वापस आ गई, मैं अली छोड़ दूंगा। एतकाफ की सादत जनाब फातिमा बिन्त असद को हासिल है। थक गए हो तो बस करें, वरना जुमला बड़ा हदिया करने लगा हो। इससे पहले किसी को नहीं, ना बाद में किसी को है। अब यूं समझो ना बेटा, तो कसम से मैं कब्र में जाना है, अहले सुन्नत बिरादरान कहते हैं कि कब्र में मुस्तफा आते हैं, शिया कहते हैं कि कब्र में अली आती है। मेरी दो नाल बन गई, बड़ा शहंशाह है ताई बिस्मिल्लाह, छोटा शहंशाह है ताई बिस्मिल्लाह। इस वास्ते दो नाल बना के रखो। हो सकते कि जब तुसी जाओ तो उधर मुस्तफा अली नु आखण या अल्लाह तुसी हो के आओ। तो जो हाथ बुलंद हो गए कसम से वो खैरात ले गए, दिल से कह रहे हो वो खैरात ले गए। थोड़े से हाथ उठा लिया करो, खैरात मिलती है बीबी है। फिर कहता हूँ जब नफर मैं ही जाऊँ मेरी सिर्फ मोहम्मद नाल बढ़ती हो, अल्लाह ना करे अली नाल कोई अणबण हो, उस दिन मुस्तफा का दिल कर जाए कि या अली जाना तो मैं सी पर अज तुसी जाओ। इस वास्ते अली नाल भी बड़ी होनी चाहिए। हर बात यहाँ पे नहीं हो सकती, कुछ बातें वहां पे होती हैं, कुछ बातें आपको फोन मैसेज पे बताते हैं, कुछ बातें जो होती है यहाँ भी हो जाती है। हक हक है, हक कड़वा होता है, हक मीठा नहीं होता। और सिवाय जहर के हर कड़वाहट में अल्लाह ने शिफा रखी है, और सिवाय शहद के माखी हर मीठी चीज में बीमारी रखी है। सिवाय शहद उसमें शिफा है। हाथ खोल बेटा, जवान बच्चा है यार, मेरा बेटा है। एतकाफ की सादत जनाब बिन्त असद को हासिल है। बात समझ नहीं और मुझे छुट्टी दे दो। ये 3 दिन और 3 रातें अली की मां रोक के बैठी रही है काबे के अंदर। अब हम इसमें बहस करें तो 10-12 दिन नहीं, पूरा 1 साल बहस हो सकती है। कि जब मैं पैदा हुआ था, एक इशारा कर दो, तो मुझे पैदा होते गुस्ल मिला, गुस्ल के बाद अज़ान इकामत मिली, इसको गुस्ल विलादत कहते हैं। अली आया है 13 रजब को काबे में, और काबे से पहले अली आया है 16 रजब को। ये 3 दिन और 4 रातें अली काबे के अंदर रहा है। काबे में न नलका है, न कुएं, न नहरें। तो गुस्ल उसे दिया जाता है जो नजस पैदा हो जाता है। आपके क्या कहने हैं? मैं एक जुमला कहने की मत अगर मेरे सरदारों ने दे दी तो सैयद वाले का मैं ढेर सारा कायल हूं। खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है, झूठ बोलने से अल्लाह लानत करता है। मैं मिंबर पे खुशामद करूंगा आपकी, झूठ कैसे बोलूंगा? मैं ढेर सारा कायल हूं आपका, पहले ना था अब मैं हुआ हूं कि सैयद वाला जुमला सुनने का हक रखता है, और आपको सुनने का फन मौला ने अता किया है। ये 3 दिन और 3 रातें अली की मां एतकाफ में बैठी रही है काबे के अंदर। मर्द को हुक्म है कि अगर एतकाफ में बैठे तो मस्जिद में बैठे, बोलना अब है आप। औरत को हुक्म है अगर एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। ये जो काबे के अंदर बैठी है ये मर्द नहीं, मस्तूर है, पर्दादार खातून है, इज्जत वाली बीबी है, अबू तालिब का पाक हरम है, अली की पाक अम्मा है। एक काबे के अंदर बैठी है, और मर्द को हुक्म है मस्जिद में बैठे, औरत को हुक्म है अपने घर में बैठे। या अली आज फरिश्ते भेज, हो सकता है तेरे मवालियों का मूड ना हो, चलो वो ही मुझे कीमत दे के चले जाए। औरत को हुक्म है एतकाफ में बैठे तो अपने घर में बैठे। ये जो काबे में अंदर बैठी है ये अबू तालिब की ज़ौजा है। तू कहता है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह कहता है इस कौल में रखा रिए गए। हाथ वो
تو محتاج ہو ہی نہیں سکتا جو علی کو سلام کر رہا ہے. وہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو علی کی بارگاہ میں ہاتھ اونچے ہے علی. 25 منٹ مجھے ہو ہی گئے پتہ ہی نہ چلا. آج بیس لو ایک ہی گا ہے. لب پہ صدا رہتا ہے. بے شک بے شک. آپ ایک کوثر ہے جو ہونٹوں پہ لگا رہتا ہے. میں کیوں کہوں رضی اللہ عنہ ہو. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن سے خدا خفا رہتا ہے. تو سمجھا مجھے اگر بسم اللہ کو ہم نے بات سے نکل جائے تو باقی کیا رہتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس علی کا شاگرد بھی ہے مسلمانوں کا اور ہم سب شیعہ نے حیدر کا متفق کا مفسر قرآن ہے. اس نے علی سے کہا یا علی مجھے قرآن کی تعلیم دے. علی فرماتے ہیں جملے میں تجھے قرآن بتاؤں. مولا حکم فرمایا اللہ نے سارا قرآن یاسین میں رکھا ہے. ساری یاسین الحمد میں رکھی ہے. ساری الحمد بسم اللہ میں رکھی ہے. ساری بسم اللہ بے میں رکھی ہے. ساری بے کے نقطے میں رکھی ہے اور نقطہ میں علی ہے. پہلا گھر ابھی کعبہ پورا نہ پڑھ سکے ایک جھلک دکھلاتا ہوں. دوسرا گھر مسجد نبوی کعبے سے چھوٹی ہے باقی ہر مکان سے افضل ہے. اس کی نسبت علی کے ساتھ ہے. کیسے؟ تیرے بچے جانتے ہیں سب کے دروازے بند. جو مسجد میں کھلتے تھے صرف 2 دروازے کھلے رہے ایک نبی کا ایک علی کا. 2 جوڑیاں 4 بندے بنتے ہیں. 4 بندوں نے مصطفیٰ کے سامنے اعتراض کیا. 2 بندے اور ہیں 2 رسول کے چچا ہیں عبداللہ جناب عباس اور جناب حمزہ. دونوں نے سرکار کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھلا ہمارے بند کیوں؟ فرماتے چچا جان جس نے علی کا کھولا ہے تمہارے بھی اسی نے بند کیے. دونوں نے کہا یا رسول اللہ چلو دروازہ بند رہنے دو ایک روشن دان کھول لے تاکہ مسجد کی ہوا اور روشنی ہمارے حجرے میں ہے. بیٹا سلامت رہو آپ. فرمایا بالکل نہیں. جملہ نہیں ہے بوجھ برداشت کر سکو تو سنو ورنہ یہی کہو کہ میں روک دوں. جو کہ علی اور آل محمد کی فضیلت کا بوجھ اٹھاتا ہے مومن اٹھا سکو تو جملہ دیا کرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ علی کا دروازہ کھلا ہے ہمیں روشن دان بھی نہیں رکھنے دیتے. سرکار کے چہرے رحمت پر تھوڑی سی سرخی جلال ہے. فرماتے چچا جان میں بات ٹال رہا تھا اگر آپ سننے پہ بازد ہیں تو پھر سن کے جائیے. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے حبیب جن کی اولاد نے نطفے سے پیدا ہونا ہے ان کے دروازے بند کر اور جس کے بچوں نے نازل ہونا ہے اس کا دروازہ. کبھی محتاج نہ ہو علی کا نوکر کبھی محتاج نہ ہو حسین کا آزادار. سیدائن کو زیادہ رزق عزت عطا فرما صحت سلامتی عطا فرما. وہ شام والی بی بی جو شرابیوں کے سامنے بولتی رہی. اللہ اکبر. ایک لفظ اس لیے جملہ کہہ رہے ہیں جو کہ شام ہو گئی ہے اور شام والی مخدومہ پرسہ لینے کے لیے تشریف لاتی ہے. اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے. وہ خود عالم غیر معلومہ ہے. وہ آئی آپ کے لیے میرے بچوں جو جوان بیٹھے ہو. کیوں آئیے آپ کے لیے؟ آپ کی ہے سننے آئیے. تھوڑی سی ہے کر دینا علی کی بیٹی تمہیں دعا دے کے چلی جائے گی. یاد باندھ کے کھڑا ہوں اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. معظمہ مخدومہ کے لیے سوالی ہوں نہ خالی بھیجنا. میرے وقت ہے نہ کر سکو اور مدافعانوں کے وقت ہے کر لینا. ہے کیتیا بغیر گھر نہیں جانا. اور گل میں اپنی زبان پڑھنی اردو نہیں پڑھنی. ایک لفظ پڑھنا ہے تو پڑھنا اپنی زبان سے. 36 کتابوں میں مصحف دے میرا پتر پڑھیا میں 36 کتابوں کا نتیجہ جڑا میرے تو نکلے نوئی انہوں قبول کر لو. کیڑا اس پاک خرج جتنی یہاں لاڈلیاں دھیاں سن انہوں نے امت نے ماریا بہت. وہ میں صدقے ہو جاؤں انہوں نے ہے تو جنہ ہے اچھی کی تھی. میں پتر قربان کرا تو آڈی ہے تو میرے پتر نے قیمتی نہیں جنی ہے قیمتی ہے. ختم ہو گیا. ایک جملہ پڑھ لے کی پڑھنا ہے. سب تو بڑی لاڈلی محمد کی تھی. 10 نہیں سکتا کتنی زخمی ہے حسن دی ماں. اتنی میں صدقے ہو جاؤں اتنی زخمی ہے میری مخدومہ. 7 چادرہ دا کفن علی نے سیدانو پوائے. سب تو بڑی لاڈلی ہے خود حسین دی پاک ہمشیر شام والی مخدومہ. اتنی زخمی ہے جو 10 من مار سو جڑا کتابیں زخم لکھے ہوئے تھے. ایک زخم 10 تے چھٹی میں تھی. یہ تو آنے بچے جانتے ہیں
جڑے شام دے زوار ہو نہیں تو مولا حالات بہتر کرے سارے شام دے زوار ہو جاؤ کیونکہ جڑی ملکہ شام ہے جڑی مجلس دی مالک ہے انہوں نے کول ٹر کے جاویے تو مکان دے کے آویے کلے نہ جاویے دوست احباب رشتہ دار بہنا دھیاں نو نال لے کے جاویے تاکہ ہر بندے دی افسوس اور زواری ہو جائے میں دعا تو بس دلوں کی تھی جدن یزید دے دربار سال محمد دا قافلہ پہنچی ہے 9 فٹ اعلان دی ہے کرے جائے زمین کو اونچا بیٹھے چپ کر کے زمین میں کھلو دیا حسین نے غریب بھیڑا 9 گھنٹے تو بعد 9 گھنٹے اور جتھے یزید دا تخت ہے وہ جڑی بنو امیہ دی مسجد وہ جڑی پچھلی دیوار ہے اتھے بڑے بڑے دروازے جڑے روشن دان میں اتھے امیہ خاندان دے عورتاں کھلو کے ناراض نہ ہوئی آل محمد دا تماشا پہ بیٹھے اتھے کھلوتی یزید دی تھی رملہ دی نگاہ پہ یہ 4 سال دی سید زادی تھے اس اپنے پیوں نے پیغام بھیجے میرا دل کرتا ہے میں اس 4 سال دی بچی کو ملا یہ بغیرت آدھا ہے تو شہنشاہ شام دی تھی تو ساڑھے دربار دے قیدی نے تیرا معیار ہی نہیں کہ تو انہاں نو ملے مر جاندہ جاؤ پر غربت آل محمد نہ پڑے بچی زدگی تھی بغیرت بچی دی زد سامنے مجبور ہے کہتے بھیجو رمضان میں وہ بندہ ضرور ہے کرے جدی چھت دی علم ہے جدی نہیں لایا علم وہ ہے نامی کرے دکھائے جیڑے بغیرت 9 گھنٹیاں کو علی دی دھیاں دے سامنے نچدے کھلوتے ہیں انہیں یزید دی دھی نو ویک کے دے اکھا بند کی تھی تڑپ کے علی دی دھیاں دے نانا شرابیاں دے دھیاں دا احترام نانا 9 گھنٹے تو میں زینب بغیر جاندہ ہاتھ ہزار دے ایک باری سیر تے مار چاہتے ولی دی دھی دا وقت نے جوان اللہ مان ختم ہوگی پڑھائی بھائی ناراض نہ ہوئے لیکن منبر تو مدہ خانہ تو معافی بھی مجھنا زیادہ میں تو تکلیف دیتی نہیں کہ آخری جملہ ہے معافی رملہ ٹردی 4 سال دی معصومہ مخدومہ معظمہ حسین دی پاک دی دے سامنے آئیے السلام علیکہ یا ایتھا الاسیرۃ الصغیرہ چھوٹی بی بی میرا سلام ہے کر بیٹھو ایک باری ہے ہو کر لیجئے ناراض نہیں ہونا سجاد دی پاک بھیڑ جواب دیتے اس سنیا نے ہاں دی بی بی میں شہنشاہ شام دی دیاں میں ٹور کے تو انہوں ملے نہیں گیا تو سا میرے سلام دا جواب نہیں پہ دیں دے جدنے سرخین جواب نہیں دیں دے اور سجاد دی بھیڑ بولی نہیں ناراض نہ ہوئی اشارہ کیتے میری مخدومہ اس پاسے ہائے کرو چاہ میرا پتر جوان بیٹھا اللہ مان کوئی ڈھیر ساری راضی ہے میرا جوان تو آڈے ہوتے سینڈ جب تک علی دی تھی میرا پتر راضی نہ ہوئے شام سے ٹائم انڈیا مجلسہ ہوں دیا میں یہ ڈھیر سارا کرم پہ آؤں دا جو سینڈ دی ڈھیر سارا کرم ہو گیا جی میں مولا دی قسم میں سچ بیان میری سینڈ دی میری رد میں نوکرہ میری رسی تنگے میں بول دیا میری آواز سب دلے تو باہر نہیں آتی رملہ آنجے تیرے رسیاں کھلاما رسیاں کھلیاں سینڈ دیا بی بی آنجے رملہ میرا ہی سلام رملہ آنجے بی بی میں شہنشاہ شام دی دیا تعارف کرایا دھی غریب تو غریب دی بھی ہوئے نا میرا پتر انہوں اپنے باپا تے بڑا ناز ہوتا ہے تو جڑ ہو سکے نا میں شہنشاہ شام دی دیا معصومہ دی ہوئے کی تو شہنشاہ شام دی دی میں عالمین دے شہنشاہ دی دیا او میں لاڑو مر جوا او میں غریب آؤ تو آنے پھنسا تو آنے غربت نہ پڑھا آلے محمد اے میرے جنہیں دھیاں بیٹھے نے انہوں نے پتہ ہے میرے بینہ دے ماما تو معافی پہ ملتے جنہیں دھیاں بیٹھے نے چھوٹیاں انہوں نے پتہ ہے میں روز اپنے دھیاں میں نا کہ جدان ہم سہیلیاں ہم سن بچیاں مل جائے نا پس وہ دے گھر جانے یا وہ دے گھر جانے تو ایک دوسرے نے اپنے چیزاں بھی کھان دیا اے میں بابے لے کے دیتی اے میں ویر نے لے کے دیتا ہے اے میں مامے نے لے کے دیتا ہے چاچے نے لے کے دیتا ہے میری آواز آندھی رہے گی جدان رملہ نو پتہ لگے توجہ نہ ہٹاویں اے شہنشاہ عالمین دی تھی ہے جڑا ہون ہے نہ کرے منہ تلے کری اس وقت رملہ آگے بڑھتی ہے آگے بی بی پھر تسی بڑے شہنشاہ دی تھی ہو میرے دروے بیٹھے ہو تو انہوں معصومان دا واسطہ سر دے ہاتھ مار لے ایک باری رکھ لے غریبی دی نشانی ہے سر دے ہاتھ رکھ لو میرے دروے سجاد دی بہن پیچھے ہٹ کے آندھی ہے رملہ اگر پچھڑا چاندی ہے نا در تیرے نہیں فرمایا میرے رملہ دی بی بی یہ تو دنیا دا قانون ہے تیری
چیز گم ہو جائے تو نشانی دے کے لین دے اگر تو آجین کے نشانی دیو میں مرا یا تسی ہے کرو تدانو سکھے دا نشانی دیو